بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکۃ العقود وهي على 4 أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه. فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترط الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما، فيجوز بين الحرين المسلمين البالغين العاقلين، ولا يجوز بين الحر والمملوك، ولا بين الصبي والبالغ، ولا بين المسلم والكافر۔ دوسرا جو بات ہماری چل رہی ہے شرکت کے بارے میں اور پارٹنرشپ کے بارے میں، ہمیں بتایا تھا کہ شرکت 2 قسم پر ہے، ایک شرکت املاک، دوسرا ہے شرکت عقود۔ شرکت عقود دوسری قسم ہے، یہ وہ شرکت ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر 2 پارٹنر، 2 شریک، 2 آدمی عقد کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اور عقد کرنے کے بعد وہ آپس میں شرکت اور پارٹنرشپ کرتے ہیں، اس لیے اس کو شرکت عقود کہتے ہیں۔ اس شرکت عقود کی جو ہے ٹوٹل 4 قسمیں ہیں: شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت صنائع، شرکت وجوہ۔ ان میں سے پہلی قسم ہے فَأَمَّا شرکت المفاوضہ۔ شرکت مفاوضہ اس شرکت اور اس پارٹنرشپ کو کہتے ہیں کہ جس میں 2 آدمی پارٹنرشپ کر لیں، اس شرط پر کہ دونوں کا مال بھی برابر ہو، دونوں کا اختیار بھی برابر ہو، اور نفع میں بھی دونوں برابر شریک ہوں، اور دونوں کا دین بھی ایک ہو۔ ٹھیک ہے، تو شرکت مفاوضہ میں ذرا شرائط سخت ہیں۔ اس میں یہ شرط ہے کہ فَهِيَ أَن يَشْتَرِطَ الرَّجُلَانِ، 2 آدمی شرط لگائیں، فَيَتَسَاوِيَانِ فِي مَالِهِمَا، دونوں کا مال برابر ہو، یعنی دونوں برابر ہوں مال میں، وَتَصَرُّفِهِمَا أي فَيَتَسَاوِيَانِ فِي تَصَرُّفِهِمَا، دونوں برابر ہوں اختیارات میں، وَدِينِهِمَا، اور دونوں برابر ہوں دین میں۔ فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو شرکت مفاوضہ ہے یہ جائز ہے 2 آزاد مسلمانوں اور 2 آزاد مسلمانوں کے درمیان، البالغین جو کہ بالغ ہوں، العاقلین جو کہ عاقل ہوں۔ شرکت مفاوضہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں عقد کرنے والے مسلمان ہوں، آزاد ہوں، دونوں بالغ ہوں اور دونوں عاقل ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ ولا یجوز بین الحر والمملوک، شرکت مفاوضہ غلام اور آزاد کے درمیان جائز نہیں ہے۔ شرکت مفاوضہ غلام اور آزاد کے درمیان اس لیے جائز نہیں ہے، شرکت مفاوضہ میں ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل بھی ہوتا ہے، کفیل بھی ہوتا ہے۔ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شریک پارٹنرشپ کے مال سے آگے مال تجارت جو بھی خریدتا ہے تو آدھی اس کی ہوتی ہے، اور آدھا اس کا ہوتا ہے، اور آدھا مال جو ہے وہ اس کے دوسرے شریک کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ وکیل ہے۔ اور کفیل اس وجہ سے ہیں کہ جو بھی مال وہ خریدتا ہے اور اس پارٹنرشپ میں جو قرضے اس کے اوپر آتے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے دوسرے پارٹنر پر بھی آتی ہے، تو اس وجہ سے شرکت مفاوضہ میں ہر شریک وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے۔ یہ والی جو شرکت ہے یہ منعقد ہوتی ہے وکالت اور کفالت پر، یعنی ہر پارٹنر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور ایک دوسرے کا کفیل بھی ہے۔ مثال کے طور پر کفیل کا مطلب یہ ہے کہ زید اور بکر دونوں پارٹنر ہیں، تو زید کے اوپر اس شرکت کی وجہ سے، اس پارٹنرشپ کے کاروبار کی وجہ سے جو قرضہ آ گیا، تو اب جس کے
جس کا قرضہ اس کے اوپر آیا ہے تو وہ قرض خواہ جس طرح زید سے مطالبہ کر سکتا ہے تو اسی طرح بکر یعنی عمر سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دونوں شریک ہیں۔ اسی طرح عمر کے اوپر کوئی قرضہ آ جائے تو اس کا جو دائن ہے وہ زید سے بھی وصول کر سکتا ہے اور بکر سے بھی وصول یا عمر سے بھی وصول کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں۔ اب آزاد اور غلام کے درمیان یہ عقد اس لیے جائز نہیں ہے کہ غلام آدمی نہ وکیل بن سکتا ہے نہ کفیل بن سکتا ہے۔ جب وکیل اور کفیل نہیں بن سکتا تو ان دونوں کا تصرف میں برابری نہیں ہے، اور اسی طرح غلام آدمی مال کا مالک بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے غلام اور آزاد کے درمیان یہ عقد جائز نہیں ہے۔ ولا بین الصبی والبالغ، بچے اور بالغ کے درمیان یہ عقد جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ نہ وکیل بن سکتا ہے کسی کا اور نہ کفیل بن سکتا ہے، یعنی کسی کا نہ کوئی ذمہ دار بن سکتا ہے۔ ولا بین المسلم والکافر، نہ مسلمان اور کافر کے درمیان یہ عقد جائز ہے، اس لیے کہ کافر مسلمان کا بعض چیزوں میں بالکل وکیل نہیں بن سکتا، یعنی کچھ تصرفات ایسی ہیں کہ جو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہیں لیکن کافر ان کو کر لیتا ہے، جیسے شراب، خنزیر اور اسی طرح سودی لین دین، یہ تمام چیزیں کافروں کے نزدیک جائز ہیں لیکن مسلمان کے لیے یہ تمام تصرفات جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی کافر مسلمان کے لیے ان چیزوں کو خریدنے اور بیچنے کا وکیل بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو عقد مفاوضہ ہے یہ مسلمان اور کافر کے درمیان جائز نہیں ہے۔ وتنعقد علی الوکالۃ والکفالۃ، شرکت مفاوضہ منعقد ہوتا ہے وکالت پر اور کفالت پر، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور ہر شریک دوسرے کا کفیل بھی ہوتا ہے۔ وما یشتریہ کل واحد منہما یکون علی الشرکۃ الا طعام اہلہ، جو بھی خریدے ان دونوں میں سے ہر ایک تو یکون علی الشرکۃ، تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شرکت پر ہوگی، اس کے جو اخراجات ہیں وہ شرکت میں سے ادا کیے جائیں گے، الا طعام اہلہ وکسوتہم، مگر اس پارٹنر کے اہل و عیال کا کھانا پینا اور ان کے کپڑے وغیرہ کے جو خریداری ہے اس کی اخراجات شرکت اور پارٹنرشپ پر سے ادا نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی ان دونوں پارٹنروں میں سے خریدے گا اس کاروبار کے لیے تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس پارٹنرشپ میں سے ادا کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر زید اور بکر نے مل کر دکان کھول لی اور انہوں نے پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کر دیا اور دونوں کاروبار کر رہے ہیں، تو اب وہ دکان کے لیے زید جا کے مارکیٹ سے الماریاں خرید رہا ہے، مثال فریج خرید رہا ہے، یا اسی طرح دکان کی ضروریات کی چیزیں جو خریدے گا تو اس کے جو اخراجات ہیں جو پیسے ہیں وہ اس پارٹنرشپ کے پیسوں سے ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، مگر اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینا یا کپڑے وغیرہ وہ خریدے تو اس کے اخراجات اس پارٹنرشپ کے پیسوں سے ادا نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کو بیان فرما رہے وما یشتریہ، جو بھی خریدے کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر شریک، یکون علی الشرکۃ، اس کے اخراجات جو ہے وہ شرکت پارٹنرشپ پر ہوں گے، الا طعام اہلہ وکسوتہم، مگر ان کے اہل و عیال کا کھانا اور ان کے کپڑے وغیرہ کے خریداری میں جو اخراجات آئیں گے وہ پارٹنرشپ میں سے ادا نہیں کیے جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ وما يلزم كل واحد من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له، کہہ رہے ہیں کہ وما يلزم كل واحد من الديون، جو لازم ہو ان دونوں میں سے ہر ایک پر، یعنی ای علی کل واحد، ہر ایک پر جو بھی لازم ہو جائے، من الدیون، قرضے میں سے قرضہ لازم ہو جائے، بدلاً اس چیز کے بدلے، عما یصح فیہ الاشتراک، جس میں پارٹنرشپ صحیح ہے، تو فالآخر ضامن، تو دوسرا بھی اس کا ضامن ہوگا، لہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال جو بھی چیز ان دونوں میں سے
ایسی چیز خریدیں جس میں پارٹنرشپ صحیح ہوتی ہے۔ مثال دونوں نے دکان کھول لیا تو دکان کے حوالے سے جو بھی چیز وہ خریدیں گے اور اس خریدنے کی وجہ سے ان دونوں میں سے خریدنے والے پر جو بھی قرضہ آئے گا، جو بھی قرضہ چڑھے گا، تو اس قرضے کا دوسرا شریک بھی ضامن ہوگا۔ یعنی دوسرا شریک کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ ضامن کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ پیچھے بتا چکے ہیں، وتنعقد علی الوکالۃ والکفالۃ پر، کہ ہر شریک ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے۔ اب جو بھی وہ خریدے گا تو اس کا آدھا جو ہے وہ دوسرے پارٹنر کے لیے ہوگا۔ جب آدھا دوسرے پارٹنر کے لیے ہوگا تو اس کے جو پیسے ہیں، اس کے جو اخراجات ہیں، وہ بھی اسی کے ذمے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہر شریک جو ہے وہ اس قرضے کا ضامن ہوگا کفیل ہونے کی وجہ سے۔ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ أَوْ وُهِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَتِ الشِّرْكَةُ عَنَانًا وَلَا تَنْعَقِدُ الشِّرْكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ۔ یہاں ایک اصولی بات یہ یاد رکھیں کہ شرکت مفاوضہ تب صحیح ہوتا ہے جب دونوں پارٹنر جو ہے وہ پارٹنرشپ کریں پیسوں کے ساتھ۔ یعنی اگر وہ دو زمین کو ملا کر پارٹنرشپ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے چیزوں کے ساتھ، بلکہ شرکت مفاوضہ کے لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر ایک پارٹنر 20,000 دے تو دوسرا پارٹنر بھی 20,000 روپے دیں، اور دونوں کا مال برابر ہو تو تب یہ شرکت مفاوضہ صحیح ہوگا۔ لہذا شرکت مفاوضہ میں دونوں کے مال کا برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر دونوں پارٹنروں میں سے کسی ایک کے پاس ایسا مال یعنی پیسے آ گئے، یعنی ایسی چیز آ گئی جس میں شرکت مفاوضہ صحیح ہوتی ہے اور شرکت مفاوضہ پیسوں میں ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا، تو جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جس کی وجہ سے اس کا حصہ زیادہ ہو جائے تو یہ شرکت مفاوضہ پھر باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شرکت مفاوضہ میں مال میں دونوں پارٹنروں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ پھر ان کی یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ شرکت مفاوضہ سے شرکت عنان بن جائے گا۔ دیکھیں ذرا، فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا، اگر وارث ہو جائے ان میں سے مال کا، ایسے مال کا کہ تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَةُ، جس میں شرکت صحیح ہے، پارٹنرشپ صحیح ہے، اور وُهِبَ لَهُ، یا اس کو تحفے میں دے دیا گیا، وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ، اور وہ مال اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا، تو بطلت المفاوضہ، تو شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گا۔ یا یہ مسئلہ ہے وُهِبَ لَهُ، اس کو تحفے میں دیا گیا، وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ، اور اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ تو یہ قید وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ کی اس لیے لگایا کہ کوئی آدمی جب کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفہ دینے سے جس کو تحفہ دیا گیا ہے وہ مالک نہیں بنتا جب تک کہ آپ اس تحفے کو، اس گفٹ کو، اس ہبہ کو اس شخص کے حوالہ نہ کر دیں جس کو تحفہ دیا گیا ہے۔ نفس تحفہ دینے سے یا اقرار کرنے سے وہ مالک نہیں بنتا، اس لیے یہاں شرط لگائی کہ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ، وہ اس کے ہاتھ تک پہنچ بھی جائے تو شرکت مفاوضہ پھر باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے یہ شرط لگائی ہے کہ شرکت مفاوضہ میں دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں جب ایک شریک کو کہیں سے میراث میں پیسے مل گئے یا کسی نے اس کو تحفے میں پیسے دے دیے، تو اب اس کے مثال کے طور پر 5,000 روپے اس کو دے دیے اور دونوں کی پارٹنرشپ میں 10,000 روپے تھے، تو اب اس کے ایک شریک کے پیسے 15,000 ہو گئے اور دوسرے کے 10,000 ہو گئے، تو اب اس کا پیسہ چونکہ بڑھ گیا تو شرکت مفاوضہ پھر باطل ہو جائے گا، کیونکہ پیسوں میں برابری نہ رہی۔ وصارت الشرکۃ عنانا، یہ شرکت عنان بن جائے گا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَا تَنْعَقِدُ الشِّرْكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، یہ شرکت مفاوضہ منعقد نہیں ہوتا مگر درہم اور دینار کے ساتھ، والفلوس النافقہ، یا رائج پیسوں کے ساتھ۔ درہم اور دینار سے مراد ثمن یہ اور پیسے مراد ہیں، یعنی شرکت مفاوضہ منعقد نہیں ہوتا مگر پیسوں کے ساتھ، ہمارے آج کل کے اصطلاح میں جو ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَجُوزُ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں شرکت مفاوضہ جائز نہیں ہے، الا مگر یہ کہ ان يتعامل الناس به، جس میں لوگوں کا تعامل بن جائے،
لوگوں میں رائج ہو جائے وہ چیز اور وہ شے پیسوں کی صورت میں. مثال کے طور پر آج کل کے ہمارے پاس نوٹ ہیں، یہ لوگوں میں رائج ہو گئے درہم اور دینار کی بدلے میں، اس لیے کہ اصل جو ثمن ہے وہ تو درہم اور دینار ہے، سونا اور چاندی ہے. ہمارے پاس جو 5000 کے 1000 کے 500 کے جو نوٹ ہیں یہ تو صرف کاغذ اور ایک رسید ہیں. تو لیکن اب اس میں جائز اس لیے ہے کہ لوگوں کا یہ تعامل بن گیا. جیسے مثال میں آگے بیان فرما رہے ہیں کہ کتبری والنقرتی، سونے اور چاندی کی ٹکڑے. تو فرما رہے ہیں کہ جب سونا اور چاندی کے ٹکڑا اتنا عام ہو جائے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیسوں کی شکل اختیار کر جائیں، تو اب اس میں بھی چونکہ وہ بھی پیسہ بن گیا تو اس وجہ سے اس میں بھی شرکت مفاوضہ صحیح ہے. فتصح الشرکۃ بہما، ان دونوں کے ذریعے سے شرکت صحیح ہے. آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دو آدمی ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس دوسری چیز ہے، مال ہے، سامان ہے، اور اس میں وہ شرکت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ اس میں جو ہے وہ شرکت کریں گے. تو یہ بیان فرما رہے چاہتے ہیں کہ وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُودِ، اگر سامان کے ساتھ شرکت کا ارادہ کریں، ارادہ الشرکۃ بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، دونوں شریکوں میں سے ہر ایک اپنے مال کا آدھا حصہ دوسرے کے مال کے آدھے حصے کے ساتھ بیچے. اس میں تعین نہ کر دے کہ یہ والا مال آپ کے اس والے مال کے ساتھ بیچتا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں اپنے اس مال کا میں 10,000 کا جو سامان ہے وہ آپ کے اس مال کے بدلے بیچتا ہوں کہ جو 10,000 کا. اس لیے کہ بسا اوقات جو میرے پاس مال ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے والے کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو ایک طرف سامان کم آئے گا، دوسری طرف سامان زیادہ آئے گا. تو اس لیے سامان کو سامان کے بدلے بیچے مشاع طریقے سے کہ خاص تعین نہ کر دیں. پھر ان دونوں سامانوں کو بیچ کر اس سے جو ثمن حاصل ہوگا ان کے ساتھ پھر یہ کیا کریں، عقد شرکت کریں. یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُودِ باع كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ، ہر شریک میں سے دونوں شریکوں میں سے ہر شریک اپنے آدھے مال کو بیچے بنصف مال الآخر، دوسرے کے آدھے مال کے ساتھ. جب دونوں یعنی اپنے آدھے مال کو دوسرے کے آدھے مال کے ساتھ بیچے گا تو اب یہ ان دونوں اس مال میں جو ہے وہ پارٹنر بن جائیں گے. ثم عقد الشرکۃ، پھر دونوں جو ہے وہ عقد شرکت کر لیں. تو یہاں تک عقد مفاوضہ کی جو مفاوضہ ہوا تھا اس کی تفصیل بیان فرمایا کہ عقد مفاوضہ کی تعریف یہ ہے کہ دونوں کا مال بھی برابر ہو، دونوں کے اختیارات بھی برابر ہوں اور دونوں کے دین بھی ایک ہو. پھر یہ بیان فرمایا کہ عقد مفاوضہ میں ہر شریک ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے، کفیل بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو بھی وہ خریدے گا آدھا جو ہے وہ دوسرے پارٹنر کے لیے ہوگا، اور جو بھی اس خریداری کی صورت میں قرضہ اس کے اوپر آئے گا تو وہ اس کا ضامن دوسرا شریک بھی ہوگا. اسی طرح اس میں یہ بھی آپ نے پڑھا کہ کسی شریک کا مال اگر بڑھ جائے تو یہ شرکت مفاوضہ باطل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ شرکت مفاوضہ صرف جو ہے وہ پیسوں میں جائز ہے. سامان میں اگر شرکت کرنا چاہیں تو اپنے آدھے مال کو لا علی التعین، معین کیے بغیر، خاص کیے بغیر دوسرے کے آدھے مال کے ساتھ جو ہے وہ بیچ کر پھر دونوں کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے ملا کر جو ہے اس سے پھر آگے عقد مفاوضہ کر سکتے ہیں. اس صورت میں یہ عقد مفاوضہ کرنا جائز ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہو.